تعلیم کا معاملہ اتنا اعلیٰ ہے اور اتنا عمدہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف آزاد بلکہ باندیوں کے لیے بھی تعلیم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا وعدہ کیا ہے. غلاموں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، 3 لوگ ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل ریوارڈ ہے، 2 اجر ہیں. کون؟ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. جیسے کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اس کو ڈبل اجر ملے گا. والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، اور وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے. اللہ کا بھی حق، مالک کا بھی حق، دونوں ادا کرتا ہے، ڈبل اجر ملے گا اس کو، دوہرا اجر. ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. اور تیسرا شخص کون ہے؟ ورجل، وہ آدمی كانت عنده أمة، اس کے پاس ایک باندی تھی، اس کے پاس ایک غلام عورت تھی. فأدبها، اس نے اس کو ادب سکھایا. فأحسن تأديبها، تو اس نے بہترین طور پر اس کو ادب سکھایا. وعلمها، اور اس کو اس نے علم دیا. فأحسن تعلیمها، اور بہترین طریقے سے اس کو علم دیا، بہترین تعلیم کی. ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کیا. فتزوجها، پھر اس سے نکاح کیا. فله أجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں. یہاں دیکھیے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب ہے اور غلاموں کو تعلیم دینے کی بھی ترغیب ہے. آزاد کر کے سکھایا نہیں، سکھا کے آزاد کیا. یعنی غلام کی حالت میں وہ تھی عورت، لیکن اس حالت میں بھی اس کو جانور نہیں سمجھا، اس کو انسان بلکہ بہترین انسان کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا، اس کو ادب سکھایا، اس کو علم دیا، اس کو ڈسپلن سکھایا اور اس کو ایجوکیٹ کیا، اور اس کے بعد میں اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا. یعنی غلام کا سٹیٹس آپ دیکھیے کہ اس کو آزاد کیا جائے اور اس سے نکاح کیا جائے، اس سے آدمی کی عزت کم نہیں ہوتی ہے. اسلام نے غلاموں کو عزت دی، ورنہ آج بھی آپ دیکھیں تاریخ میں، آپ دیکھیں غلاموں کے ساتھ جانوروں کا سلوک کیا جاتا ہے. تو آپ نے یہاں پر فرمایا ثم اعتقها فتزوجها فله أجران، پھر اس کو آزاد کیا، اس کے ساتھ میں نکاح کیا. اس کو کیا ہے؟ 2 اجر ہیں، اس کو 2 اجر ہیں. اس کو امام البخاری نے کتاب العلم میں اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو علم سے متعلق تھیں. ہمارے یہاں پر کچھ کمیاں اس سلسلے میں ہیں، وہ یہ کہ بچیوں کو دنیا کا علم دیا جاتا ہے، دین کا نہیں. دین کا علم دیا بھی جاتا ہے تو کتنا؟ قرآن پڑھ لے تاکہ تیرا نکاح ہو جائے. اگر رشتے کے لیے لوگ آئیں تو بتانے کے لیے کم سے کم بات رہے کہ ہماری بچی کا قرآن ختم ہوا ہے. قرآن کیا ختم ہوا ہے؟ پورے ختم ہو گئے. ایسا ختم ہوا ہے کہ اب پڑھتی ہی نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. تو قرآن ختم کرنا، کسی کو علم سمجھ لینا، یہ علم کا خاتمہ ہے، یہ مصیبت ہے. علم، اس کو عقائد معلوم ہو، اس کو احکام معلوم ہو، اس کو اخلاق معلوم ہو، اسلامی اخلاق کیا ہے، اس کو اسلامی آداب معلوم ہو، اس کو موٹے موٹے دین کے ایسے مسائل جو تجارت سے متعلق اس کو معلوم ہو. یہ بچیوں کو سکھانا چاہیے، اس کی تعلیم دینا چاہیے. اور کالج میں بچیاں جاتی ہیں، کالج میں جاتی ہیں بالکل ماڈرن ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو اس سماج، اس ماحول، اس معاشرے کے مطابق ڈھالنے کے لیے سب سے پہلے اسلام سے اپنا دامن چھڑا دیتی ہیں. وہ سمجھتی ماڈرن بننے کے لیے حجاب ضروری نہیں ہے، وہ سمجھتی ماڈرن بننے کے لیے ہاتھ میں موبائل لے کر دوسروں سے، اجنبی لوگوں سے بات کرنا ضروری ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو یعنی کالج کے پروگرامز میں جا کر ان کے ساتھ میں زیب و زینت کا اظہار کرنا ضروری ہے. یہ ساری خرافات بچیوں میں آتی ہے اور مائیں خاموش دیکھتی رہتی ہیں. دنیا کا جو علم ہے اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن یہ علم اگر اسلام سے آزادی کے ساتھ میں ہے تو یہ مصیبت ہے.
اسلامی حدود میں رہ کر اگر ایک بچی پڑھتی ہے اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کالج جاتی ہے جہاں پر صرف بچیاں پڑھتی ہیں اور وہاں پر ایجوکیشن حاصل کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس لیے علم حاصل کر رہی کہ ایئر ہوسٹس بنے, اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے پلین میں لوگوں کے ساتھ ان کے بیلٹ باندھے, یا اس طرح سے اور کوئی چیز تاجر بنے ایک دم ادھورے کپڑے پہن کر ماڈلنگ کرے. اس طرح کی جہالت اگر مسلمان بچیوں میں آتی ہے تو یہ آخرت اور دنیا دونوں کی بربادی ہے. دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں جہنم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات, وہ عورتیں جو لباس پہنا ہوا ہونے کے باوجود برہنہ ہو, ادھورا لباس ان کا ہوتا ہے, اور جو دوسروں کو اپنی طرف پھیرنے والی, دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی اور خود بھی گمراہی کی طرف مائل عورتیں, دوسروں کی طرف مائل عورتیں جن کے سر رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سر یعنی بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ٹیڑھے مائل ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ لا یجدن الجنۃ ولا ریحھا, یہ نہ جنت پائیں گی نہ جنت کی خوشبو, ان کو جنت بھی نہیں ملے گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. پردے کا چھوڑنا ایجوکیشن کے لیے جہالت ہے. اسلامی آداب کا چھوڑ کر ماڈرن طور اطوار اختیار کرنا جہالت ہے. ہمارے لیے بہترین معاشرہ صحابہ کا ہے, وہ نہیں جو مغربی تہذیب ہے, جو ننگے پن کو جنہوں نے لباس سمجھ لیا ہے اور بے حیائی کو جنہوں نے ڈسپلن اور ایٹیکٹ سمجھا ہے. یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے. ایک عورت کی عزت اس کے پردے میں, اس کے ادب میں اور اس کی تہذیب میں, اس کی اسلام میں اس کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے اور اپنے گھروں کی اصلاح کی اور اپنے آپ کو واقعی اسلامی معیار کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب علم ایمان کے تابع ہو اور علم آدمی کو عمل پر ڈالے. یہ تبھی ممکن ہے کہ علم کے ساتھ آدمی کے اندر ایمان بھی قوی ہو اور وہ علم آدمی کو عمل پر ڈالے, تبھی انسان کی چیزیں ممکن ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.